الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند سے مل کے پڑھ لے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اس مقام پر جو لفظ استعمال ہوا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، حالانکہ اس جگہ پر نبی کی جگہ علی رسولہ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یصلون علی عبدہ، اپنے بندے پر درود بھیجتے ہیں، اس کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ یصلون علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقام پر یصلون علی النبی کا لفظ استعمال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر اس مقام پر لفظ ہوتا یصلون علی عبدہ، بندے پر درود بھیجتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عبدہ کہہ کر پکارا تھا، تو پھر درود اس دن سے شروع ہوتا جب حضور کو معراج کروائی گئی۔ اگر لفظ ہوتا یصلون علی رسولہ، تو درود اس دن سے ہوتا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور اگر ہوتا یصلون علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو درود کی ابتدا اس دن سے ہوتی جس دن آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جب سے نبی کی ذات ہے تب سے اللہ کا درود ہے۔ اب نبی کب سے ہیں، اس سوال کا جواب خود رسول کریم سے حاصل کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا آپ نبی کب بنے، تو فرمایا ابھی تمہارے والد آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہیں تب سے ان کی ذات پر درود ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ ایسی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ ان قوموں نے ایک جرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک قوم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں اور پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قوم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتی ہے تو اس پر تیز آندھیوں کے طوفان آتے ہیں اور ہوائیں اتنی سخت تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندروں کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ تیسری قوم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کی شکلوں کو
سور کی اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی قوم جب نافرمانی کرتی ہے تو ان پر طوفان نوح آتا ہے۔ گزشتہ امتوں نے ایک ایک جرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی امتیں ایک ایک جرم کریں تو پوری پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پچھلی امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی جرم نہیں ہے جو پچھلی امت میں ہوا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو۔ اور اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کر ان سے بھی زنا کیا گیا۔ زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ ہسپتالوں کی چھتوں سے کئی سال پرانی لاشیں جلی ہوئی ملی۔ البتہ ایسا کوئی جرم نہیں ہے جو پچھلی امتوں نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پچھلی امتیں ایک ایک جرم کریں تو پوری پوری قوم تباہ ہو گئی، اور اس امت کے دامن میں ساری برائیاں موجود ہیں، تو پھر اس امت کے اوپر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسے؟ اس امت نے سارے جرم کیے تو طوفان نوح کیوں نہیں آیا؟ اس امت کے دامن میں ساری برائیاں موجود ہیں تو شکل بندر اور سور کی کیوں نہیں بنی؟ اس امت نے سارے جرم کر لیے، تیز آندھیوں کے طوفان کیوں نہیں آئے؟ ایک ایک جرم پوری پوری قوم تباہ، پوری پوری بستی ہلاک کر دی، نام و نشان تک مٹا دیے، اور اس امت کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، اس کے باوجود پتھر نہیں برس رہے، شکلیں نہیں بدل رہی، تیز آندھیوں کے طوفان نہیں آ رہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے؟ تو ایک بات کو یاد کر لو، ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے وہ رحمت مصطفیٰ کا پردہ ہے۔ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے۔ بندے کے لمحے کے لیے تصور کریں، ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا؟ کوئی نیکی ایسی ہے؟ کوئی انسان ہمارے پاس ایسا موجود ہے آج جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا؟ کوئی کہے کہ حضور تھے تو سوال بنتا کہ پھر آج کس نے بچایا ہوا ہے؟ اس کو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جو جس دور میں اللہ کے عذاب سے بچا ہے نا، اس کو بچانے والی چیز صرف اور صرف رحمت مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ سے سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو ایک غیر مسلم تھا، وہ اپنا گھوڑا پکڑ کے کھڑا تھا، یہودی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سودا طے کیا اور سودا طے ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، میں تو سیر کی غرض سے آیا تھا، رقم ساتھ نہیں لایا، سامنے مدینہ ہے تو میں چند لمحوں میں رقم لے کے آ جاتا ہوں، تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سودا طے کرنے کے بعد مدینے کی طرف پلٹے رقم لینے کے لیے، اور اتنے میں اس یہودی کو کسی نے زیادہ رقم لگا دی۔ جب زیادہ قیمت لگ گئی تو وہ اپنے ارادے میں مشکوک ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رقم لے کر پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رقم بڑھائی تو وہ کہنے لگا میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اصرار کیا کہ یہ گھوڑا میں نے اتنی قیمت پر تم سے خریدا ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میرا آپ سے کوئی سودا طے نہیں ہوا، اور آپ کی شریعت کہتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں تنازع بن جائے تو جو بندہ دعوے دار ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے، تو پھر آپ اپنے اس دعوے پر کوئی گواہ پیش کریں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا۔ اب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب سودا طے ہو رہا تھا تیرے اور میرے سوا یہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ اگر آپ گواہ پیش کر دیتے ہیں تو میں گھوڑا آپ کی سپرد کر دوں گا، ورنہ آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا۔ جب شور بڑا تو بازار کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے، تو ان کی صفیں چیرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ گھوڑا اتنی قیمت پر اس یہودی سے خریدا ہے۔
اب یہودی نے کہا تھا کہ گواہ مل جائے گا تو میں گھوڑا دے دوں گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی نکیل پکڑی اور یہودی رقم لے کے چل دیا. جب بازار چھٹ گیا، لوگ چلے گئے، یہودی چلا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ جس وقت میں نے گھوڑے کی خرید و فروخت کی تھی اس وقت میرے اور یہودی کے سوائے یہاں پر کوئی نہیں تھا، تو پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور گھوڑا میں نے اتنی قیمت پہ خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ حضور کی طرف رخ کرتے ہیں اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ گھوڑا اور اس کی قیمت چیز ہی کیا ہے؟ ہم نے تو جبریل اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا یہ جبریل ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے تو قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے آنکھیں بند کی اور مانا یہ اللہ کا قرآن ہے. حضور یہ گھوڑا اور اس کی قیمت شے کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا رب نہیں دیکھا، آپ نے کہا رب ہے، تو ہم نے آپ کے کہنے پہ اپنا رب بھی مانا ہوا ہے. مدینہ المنورہ ایک واحد جگہ ہے جس در پہ جا کے در مصطفیٰ پہ جا کے اللہ کا پتہ ملتا ہے. ورنہ ایک لمحے کے لیے میرا اس مجمع میں سوال ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے؟ ایک دلیل ہے وہ در مصطفیٰ ہے. حضور نے کہا تو ہم نے خدا کو مان لیا. سیڑھیوں کو کہتے ہیں زینہ. ایک شاعر نے ایک جملے کے اندر اس بات کو سمیٹ دیا، اس نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے. جس کو در خدا تک جانا ہے اس کو در مصطفیٰ تک آنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں کہ ہمارا خدا موجود ہے. اس وقت دنیا کے اندر 4300 کے قریب مذاہب موجود ہیں. جو مختلف مذہب ہیں 4300 کے قریب ہیں. ہر مذہب کا بندہ اپنے معبود کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے آگے سجدہ کرتا ہے. سورج کو پوجنے والے سورج نکلے یا غروب ہو تو سجدہ کرتے ہیں. تاروں کو پوجنے والے جب تارے چمچماتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں. آگ کو پوجنے والے پہلے آگ جلاتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں. بتوں کی پوجا کرنے والے سامنے بت رکھتے ہیں پھر پوجا کرتے ہیں. گائے کی پوجا کرنے والے گائے کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں. ایک واحد مسلمان ہے جس نے اپنا معبود دیکھا نہیں اور بن دیکھے مانا ہوا ہے. تو سوال تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر تمہارا بھی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور مسلمان کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ تو اس کے پاس ایک دلیل ہے، حضور آپ نے کہا تو خدا مان لیا. اور علامہ اقبال کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کا یہ اعتراض تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ باقی ہر مذہب کا بندہ اپنے خدا کو دیکھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے، لیکن ایک واحد مسلمان ہے جنہوں نے اپنا معبود دیکھا نہیں ہے. تو پھر کیا دلیل ہے کہ خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا؟ اب اس بندے نے جگہ جگہ سوال کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا. ایک دن وہ سیال کوٹ کی گلی سے گزر رہا تھا جہاں علامہ اقبال کا گھر ہے. اس نے ایک مسلمان کو روکا اور کہنے لگا تم مسلمان؟ اس نے کہا ہاں مسلمان. وہ کہنے لگا تمہارا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا خدا ہے. تو کہنے لگا نظر نہیں آتا. بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو ساتھ گلی میں جاؤ، اقبال کا گھر ہے، اور جا کر اقبال سے پوچھو کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا. اقبال اکثر اپنی کلاس میں لیٹ جاتے تو استاد کہتا اقبال تم دیر سے آتے ہو. تو اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا. اور اقبال کا عشق رسول، کسی نے اقبال سے کہہ دیا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے تو اقبال جلال میں آ گئے اور کہنے لگے ہوش کر، میرے حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوتے. تو کہنے لگا حضور مٹی تو لگتی ہے، کپڑے تو میلے ہوتے ہیں. تو اقبال کہنے لگے کپڑے تیرے اور میرے میلے ہوتے ہیں. تو کہنے لگا پھر حضور کے بارے کیا کہیں گے؟ تو اقبال نے کہا جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو پھر کپڑوں کو میلا نہیں کہنا، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے، یوں کہا جائے کہ جب مٹی کو برکت چاہیے ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے دامن میں آ کے جمع ہو جاتی ہے. حضور کے کپڑے میلے نہیں. اور حضور کی بارگاہ کا ادب اقبال نے سکھایا. اقبال سے کسی شاگرد نے کہہ دیا حضور کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے؟
کوہ طور وہاں جہاں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، جہاں پر اللہ نے اپنی صفاتی تجلی کو نازل کیا، تو اقبال سے سوال ہوا آپ بتائیں حجرہ رسول افضل ہے یا کوہ طور افضل ہے؟ تو اقبال فرمانے لگے کوہ طور کو حجرہ رسول سے نسبت ہی کیا ہے، میرے حضور کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس مٹی نے بوسے مصطفیٰ کے قدموں کو دیے ہوئے ہیں۔ اب اقبال کے پاس وہ بندہ پہنچا، اس کا سوال کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر، پیچھے والے بولے ذرا جی، سوال کیا تھا جی؟ خدا ہے تو نظر۔ اب ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، تو چلو اقبال کی دلیل کو سنتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اقبال کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اقبال کا خادم تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے جو صحن تھا نا اس کے اندر پھولوں کی کیاری لگائی ہوئی تھی، اور صبح صبح کا وقت تھا اور علامہ اقبال پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ اب اس بندے کا سوال کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اقبال نے اسلم سے کہا بندے کو بلا لو۔ بندہ جب اقبال کے گھر میں داخل ہوا تو اقبال نے نا نظر بھر کے اس بندے کو دیکھا اور اپنی کیاری میں سے ایک گلاب توڑا اور آنے والے مہمان کو دیا۔ اب اس بندے نے گلاب پکڑا اور اس کو سونگا اور کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا نظر نہیں آ رہی، خوشبو ہے تو نظر، وہ سمجھ گیا خدا ہے لیکن نظر، سردی گرمی محسوس ہوتی ہے لیکن نظر، خوشبو بدبو محسوس ہوتی ہے لیکن نظر، درد ہوتا ہے لیکن نظر، اسی طرح خدا ہے لیکن نظر۔ تو ہمارے پاس صرف ایک دلیل اپنے خدا کو ماننے کی، وہ در مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ یار جس حبیب نے ہمیں ہمارا خدا دیا ہو، ہم اس کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، وہ بھائی ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمیں ایسی زبان ملے خدا کبھی ایسا نہ کرے۔ ہمیں تو زبان بھی وہ چاہیے جو ذکر خدا بھی کرتی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی کرتی ہو۔ یہ گفتگو کا ایک حصہ تھا، میں آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے عرب کے حالات یہ تھے کہ 3 سگے بیٹے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں اور سگی ماں کو گھسیٹ کے اکاس کے میلے میں لے آتے ہیں۔ اکاس عرب کا سب سے بڑا میلہ تھا جہاں سارے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ اب 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور سگی ماں کو گھسیٹ کے اکاس کے میلے میں لے آئے، اور سرے بازار انہوں نے کھڑے ہو کے نیلامی کی اور اپنی سگی ماں کو بیچ دیا، اور جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے برابر برابر تقسیم کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ دور جب ماں سرے بازار نیلام ہو کے سگے بیٹے بیچتے، یہ وہ دور ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے آ کر اسی ماں کو وہ عزت بخشی، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اب ماں کو تو دلیل لینا چاہیے حضور کا ذکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ سوچے میری زندگی کی حیثیت ہی کیا تھی جب حضور نہیں تھے، میں تو سرے بازار سگے بیٹے کے ہاتھوں نیلام ہو کے بکتی تھی، اور میرے محبوب نے آ کر میری اولاد کی جنت ہی میرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب سگی بیٹی کو باپ زندہ درگور کر رہا تھا، سگا بھائی سگی بہن کو درگور کر رہا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں باپ کی بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی ہے لیکن مشقت کر رہا ہے، بھائی ڈبل مزدوری کر رہا ہے۔ ان سے پوچھو آخر اتنی مشقت کیوں ہے؟ بڑھاپا آ گیا تو جواب دیتے ہیں بہو جی ابھی بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ تو اس بیٹے سے سوال کیا کہ ایک دور تو وہ تھا کہ تم پیدا ہوتی ہی قبر میں چلی جاتی تھی، زندہ کنویں میں پھینک دیے جاتی تھی، آج تیرا باپ تیرے لیے بڑھاپے میں مشقت کر رہا ہے، تیرا بھائی تیرے ہاتھوں کو پیلا کرنے کے لیے ڈبل مزدوری کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہتی تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں، یہ تو حضور آ گئے ہیں، ورنہ وہی باپ تھا زندہ بیٹیوں کو قبر میں گاڑ آتا تھا، اور آج وہ اس عمر میں جا کے بھی مشقت کر رہے ہیں۔ تو اس کے سینے میں جس نے شفقت رکھی وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ آخری پیغام میرا گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے بخاری اور مسلم کی طرف جاتے ہیں۔ میں صرف 2 سے 3 مثالیں عرض کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔
ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک سے عشق کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. ہم نے اپنا محبوب بغیر دلیل کے مانا ہے. بندہ محبوب بھی کہے اور دلیلیں بھی مانگے، یہ تو پھر اس کے عشق میں فرق ہے نا. محبوب سے پیار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک بات کو یاد کر لیں، پلے باندھ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں. کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو سینہ تان کے کہو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا. اب تیرے نصیب میں نہیں تو اپنے نصیب میں رو کے رب نے تیرا نصیب ہی نہیں لکھا، ہمارے تو نصیب میں لکھا ہے. اب لوگ بخاری اور مسلم کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ بخاری اور مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے. اب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے لیے بخاری اور مسلم کی طرف جاتے ہیں. توجہ آپ نے میری بات کی طرف کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی، قرآن مجید کا حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی. جو نماز عصر ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کا سارا گھر لٹ جائے، اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، اس کی ساری اولاد مر جائے، تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان ہے. نماز عصر نمازوں میں سب سے قیمتی نماز ہے. اور مولا علی کا نماز سے عشق کیا ہے؟ ایک جنگ کا موقع ہے اور مولا علی کے پہنوں میں ایک تیر پہ وسط ہوتا ہے اور تیر اندر جا کے ٹوٹ جاتا ہے. اب تیر کھینچتے ہیں تو مولا علی کی رگیں کٹتی ہیں. طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا 2 صورتیں ہیں، یا تو میں بے ہوشی کی دوائی بناتا ہوں، مولا علی کو بے ہوشی کی دوائی دی جائے، چند لمحوں کے لیے بے ہوشی ہوگی تو ہم تیر کو آسانی سے کھینچ لیں گے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں لے کر درخت کے ساتھ باندھ دیں تاکہ جب تیر کھینچا جائے تو مولا علی حرکت نہ کریں، کہیں رگیں نہ کٹ جائیں. اب جب یہ دونوں صورتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ علی کو نہ بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے نہ رسیوں سے باندھنے کی ضرورت ہے. ابھی مؤذن نے اذان دینی ہے، علی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، تم تیر کھینچنا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرا، اور یہ واحد امت مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اس امت سے براہ راست کلام کیا. امت مصطفیٰ کے علاوہ اللہ نے کبھی کسی امت سے براہ راست کلام نہیں کیا. ہمیشہ نبی کو حکم ہوا کہ جا کر امت کو سنا دیں، لیکن ایک ہم ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. میں کہتا ہوں حضور کا اتنا کرم کہ ہمارے ایمان کی گواہی خود ہمارا رب دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جگہ جگہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اور مولا علی شیر خدا جب ابن ملجم نے حملہ کیا، فجر کی سنتیں پڑھ لی، جماعت کے منتظر تھے، امام حسن کی آنکھوں سے جب آنسو بہے تو فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی یا چلی جائے، نماز فجر نہیں جانی چاہیے. یہ مولا علی نماز سے عشق کا عالم یہ ہے کہ جان کی پرواہ نہیں، تیر لگے تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رب سے کلام کرنا ہو تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ اثر پڑھ لی اور سر مولا علی کی گود میں رکھا اور حضور آرام کرنے لگے، مولا علی کی اصل قضا ہوتے ہوتے قضا ہو گئی. اور نماز بھی کون سی؟ جس کو کہا والصلاۃ الوسطی، سب سے قیمتی نماز نماز عصر ہے. اور مولا علی نے مصطفیٰ کی نیند پر نماز عصر کو قربان کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مولا علی نے قرآن کی کس آیت کا یہ ترجمہ کیا تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ بخاری مسلم کس حدیث میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ پتہ چلا صحابہ بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسا انہوں نے عشق کیا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے. صحابہ نے مصطفیٰ کے لیے عشق کے لیے بخاری اور مسلم کو تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے. جان بچانا فرض ہے، اور اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کسی کی جان جا رہی ہے
تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے نماز توڑنا فرض ہے اور آپ اس کی جان بچائیں. اب وہ جان جو کسی کی جائے تو آپ اپنی فرض نماز توڑیں گے، اتنی قیمتی ہے جان. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں، غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر ہے، 17 ڈنگ سانپ نے مارے، جان بچانا تو فرض تھا. جناب صدیق نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی؟ بخاری مسلم کی کس حدیث میں یہ تھا کہ جب نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہیں کرنی؟ تو پتہ چلا صحابہ نے نبی پاک سے عشق بخاری مسلم پڑھ کے، بلکہ جیسا انہوں نے عشق کیا اس کے مطابق بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے. کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی لعاب دہن پھینکے تو ہتھیلیوں پہ ڈال کے پیشانی پہ لگا رہے تھے؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب نبی پاک وضو کرے تو پانی زمین پہ نہ گرے اور وہ پانی لے کے پیشانیوں پہ جسموں میں مل لو، اور جس صحابی کو پانی کے قطرے نہیں ملتے وہ صحابی کے ہاتھوں میں ہاتھ مل رہا ہے جس کو حضور کے وضو کے پانی کے قطرے ملے؟ میں کہتا ہوں صحابہ نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا؟ تو پتہ چلا صحابہ نے نبی پاک سے عشق پوچھ پوچھ کے نہیں کیا، بلکہ جیسا عشق کیا تھا اس کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوا، اس کے مطابق بخاری اور مسلم لکھی گئی. تو اس واسطے اس پیغام کو یاد کر لیں، ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. ایک پیغام ہے، آج لو ان کی پناہ اور آج مدد مانگ لو ان سے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے کان میں کچھ کہا تو حضور نے کھڑے ہو کے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا گھبرانا نہیں، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ٹھیک ہے. اب حضور نے ان سے کیا کہا کہ جیسا پیچھے والے بولے ذرا جی، جیسا تو کہے گا ویسا ہی ہوگا. اب کچھ دیر گزری کہ کچھ لوگ نا چھریاں اور رسی لے کے نا بھاگتے ہوئے آئے. اب جب اونٹ نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا نا تو سامنے سے اٹھا اور حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. اب حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ جو چھریاں اور رسیاں لے کے آئے لگے آقا یہ جو اونٹ آپ کی پناہ میں کھڑا ہے یہ ہمارا اونٹ اور بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ آقا ساری زندگی ان کا بوجھ اٹھایا، آج اگر ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے تو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ساری زندگی کی وفا کا یہ صلہ کیا دے رہے ہیں، مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. اب نبی پاک نے اونٹ سے کیا کہا تھا؟ جیسا. پھر بولے جیسا. وہ جو اونٹ لینے آئے تھے وہ کیا کرنے لگے؟ آقا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. اب نبی پاک نے پھر ایسا کرو کہ مجھ سے قیمت لو اور اونٹ کو آزاد کر دو. وہ عرض کرنے لگے آقا قیمت بھی نہیں لیں گے، اونٹ آپ پر قربان کیا. اب وہ لوگ چلے گئے. اب اونٹ حضور کی پشت سے نکل کر سامنے آیا اور جاتے جاتے حضور کے کان میں کچھ کہا تو حضور رو پڑے. جب اونٹ چلا گیا تو صحابہ کہنے لگے آقا اونٹ نے کیا کہا کہ آپ رو پڑے؟ تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اونٹ جاتے جاتے کیا کر گیا ہے؟ آقا جس طرح آپ نے مجھے ان کی چھری سے بچایا ہے اللہ قیامت والے دن آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. آخری جملہ کیا کہ میں مائک جو ہے اپنے بھائی کی سپرد کر رہا ہوں، اگر آپ اس جملے پہ توجہ کر لیں گے تو امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور کامل یقین بھی کر دیتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہوگا. توجہ اگر میری طرف کریں گے تو پھر یہ بات جلدی سمجھ جائیں گے. آج سوشل میڈیا کے اوپر اور سرے بازار آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کیا سنتے ہیں جی؟ پھر بولیں جی ذرا، پیچھے والے بھائیوں کو آواز آ رہی ہے میری جی؟ کیا سنتے ہیں جی؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. بازار میں بھی سنا، مساجد میں بھی سنا، سیرت النبی کانفرنس میں بھی سنا. سیرت النبی کانفرنس کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ صورت ہو تو سیرت ہوتی ہے، صورت نہ ہو تو سیرت ہی نہیں ہوتی. یعنی بندہ ہو تو اس کی سیرت ہوگی نا. تو سیرت النبی کانفرنس کرو لیکن اس سے پہلے سورت النبی کانفرنس بھی کرو، بتاؤ کہ حضور کیسے تھے. اب ہم آواز سنتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، لیکن کسی نے خدا کو دیکھا. پھر بولے جی لیکن آواز کیا سنتے ہیں؟ ڈائریکٹ. لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا
اور اگلی بات بڑی توجہ سے سننی ہے، قیامت والے دن اللہ کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا، سب نے بات کر آدم علیہ السلام کے پاس آنا ہے، اور اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی توحید کے پیغام کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کی آمد کا بنیادی مقصد بندوں کو اس کے رب سے ملانا ہوتا ہے۔ اب ساری امتیں مل کے آدم علیہ السلام کے پاس گئی ہیں، آدم علیہ السلام توحید کا علم لے کے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ یہ جواب دیں کہ تم جاؤ اللہ کی طرف، لیکن وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی غیر کی طرف جاؤ، تو اللہ کا نبی تو توحید میں لانے آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو چاہیے تھا کہ وہ ساری امتوں سے کیا کہتے کہ تم سامنے اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز محشر اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ سب سے پہلے حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرمائے گا محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ سارے نبیوں سے ہوتے 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 جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئیں گے نا، کہیں گے آپ تو روح اللہ ہے، اللہ نے اپنی روح آپ کو عطا کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، اذهبوا الی محمد، آج محمد کی طرف جاؤ۔ اور جب ساری امتیں حضور کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گی اور ان امتوں کے سربراہ ان کے انبیاء ہوں گے، اور جب سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو اس وقت حضور کہیں گے آنا لہا، آج میں ہی ہوں اور مجھے آج کے دن کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اور پھر حضور سب کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، آج تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس دن رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا۔ تو ان کے لیے پیغام ہے آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔